नेकी की दावत आम हो, हर तरफ नेकी की दावत आम हो। एक हो उम्मत है नानाए हुसैन। सय्यदुल मुरसलीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे के दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैस लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअन मुंबस्सन व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मयमनति मा अस्हाबुल मयमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر، جس طرح ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں اسے دو زانو بیٹھنا کہتے ہیں، تو تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانو بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف پڑھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب ماشاء اللہ۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، سنت ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، الحافظ القاری الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل ہم ساتھ ہی ساتھ درود پاک کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ درود در نعت انشاءاللہ مل جل کر پڑھیں گے۔ پڑھی صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ روایت میں ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
پڑھتے رہیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد صلی اللہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر آقا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا آقا،
کروں تیرے نام پہ، جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ، جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروں مدح اہل دوبر رضا، کروں مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمال حضور ہے کہ گمان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میرے ہاتھ میں رسالہ ہے جوش ایمانی، جو کہ ہمارے کوئی فخر الدین عطاری ہیں، ان کی طرف سے ابو عطار اور ام عطار کے ایصال ثواب کے لیے رسالہ انہوں نے شائع کروایا ہے۔ یہ بھی ایک ہمارا دعوت اسلامی کا یوں سمجھیے کہ خیر خواہی امت کے تحت ایک مدنی کام ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے عزیزوں کے لیے، تو انہوں نے امیر علیہ سنت کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ رسالہ چھپوائے اور پھر لنگر کرتے ہیں، تو یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ بھی چاہیں تو مقتدر المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ایصال ثواب والے رسالوں کی اشاعت کے لیے۔ چنانچہ اس رسالے میں درود شریف کی فضیلت کچھ یوں لکھی ہے کہ سعادت الدارین میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا. آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں. ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ، یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی حسب حال نیتیں کریں. جس کی جیسی نیت بنتی ہے وہ کرتے چلے جائیں. موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں گے. ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں یہ عموماً بڑی افراتفری میں چینل دیکھتے ہیں. ایک تعداد ہے. آج کا یہ سلسلہ میرے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اپنا نقطہ نظر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے اور اصلاح امت کے لیے جذبہ پانے کا شاید بہترین ذریعہ بن سکتا ہے. کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں بہت سارے ذمہ دار اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ہمارے مدنی مکالمے میں آج شریک ہوں گے, انشاءاللہ. کیونکہ امیر اہل سنت ساؤتھ افریقہ گئے تھے. تو ان کے سفر سے متعلق آج ہمارے پاس ڈھیر ساری ویڈیوز ہیں اور پھر ان پر کی جانے والے مدنی پھولوں کا تبادلہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز ماشاءاللہ جو شاید تسلسل کے ساتھ آ سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ والوں کے ویڈیو کلپس, اس کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت کے تاثرات, پھر وہ مکتوب جو امیر اہل سنت نے پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کے تمام اسلامی بھائیوں کے لیے لکھا, وہ مکتوب ساؤتھ افریقہ سے ہی پڑھا جائے گا, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی انشاءاللہ. اس کا بھی کوشش کی ہے, اہتمام کیا جائے. تو توجہ کے ساتھ اگر آپ اس سلسلے میں شامل رہیں گے تو امید کرتا ہوں کہ ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں پائی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. کر لیجئے. نیز میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق, یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. حسب موقع نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. مسکرانے والی ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے. بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. اور الدین نصیحہ, دین خیر خائی کا نام ہے. ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اگر انگریزی الفاظ یا اشعار وغیرہ کی کوئی ترکیب بنی تو دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا. اگر اخلاص نہ پایا تو بولنے سے بچنے کی کوشش کروں گا. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران سلسلہ حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. مسکرانے کا سلسلہ جاری رہے گا. کیوں نہ مسکرائیں, آج میرے باپا باپا ہوں گے. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب نیکی کی دعوت ہے اور اس کے صفحہ نمبر یعنی پیج نمبر 151 151
پر ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرماتے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیکی کی دعوت کی تو کیا شان ہے کہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچانے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ بات ہے سفر امیر اہل سنت کی، اور وہ بھی ساؤتھ افریقہ کے لیے نیکی جی۔ جب نا یہ سفر کے حوالے سے اطلاعات ملی اور کچھ معلومات ملی مختلف ذرائع سے، تو ذہن جو ہے وہ ظاہر تخیل متحرک آپ کا ہوتا ہے، ذہن ویسے ہی تخیل نہیں گھومتا آپ رہتا ہے۔ خیالوں میں رہنے والا تھوڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عظمت دے، ماشاء اللہ رحمت۔ بہرحال تو ذہن متحرک ہوا، تخیل متحرک ہوا، اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں مجھے جبل پور شریف اور وہ اعلیٰ حضرت کا سفر مبارک، اور پھر جو اس اعلیٰ حضرت کے سفر مبارک میں جو نیکی کی دعوت کی عظیم الشان جو اس کا کام ہوا، اور جو الحمدللہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کی ترکیبیں بنی، وہ ذہن میں مناظر پھرنے لگے۔ پھر صوفیاء کرام کے جو سفر نامے ہیں اس طرف ذہن گیا، پھر وہ یعنی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے پیر صاحب کے ساتھ سفر کرنا اور جگہ جگہ ملکوں گھومنا، اور ان کا وہ منظر دیکھے تھے اصل میں آپ نے تکیہ اٹھایا ہوا ہے اور یہ اٹھایا ہوا ہے، تو وہ پھر رہا تھا ذہن میں۔ تو وہ انگیٹھی جو ہے چولہا لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر پر اٹھائے پھرتے تھے۔ غالباً 20 سال یا 19 سال اسی طرح اپنی پیر و مرشد کی صحبت میں انہوں نے گزارے، اور پھر لکھا ہے لکھنے والوں نے، تذکرہ نگاروں نے، کہ ان کے جو پیر صاحب نے پھر انہیں وہ نعمت عطا فرمائی کہ کیا ہی کہنے اس کو۔ اور پھر یعنی حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے رکن شورا سید ابراہیم باپو، انہوں نے ان کے سفر نامے کی طرف میری توجہ کروائی تھی کہ ان کا بھی مدینہ شریف کا جو سفر ہوا اس پر بھی انہوں نے سفر نامہ لکھا ہے، اور اس طرح کا انہوں نے نقشہ کھینچا تھا کہ دل میں پڑھنے کا شوق پیدا کر دیا کہ اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ پھر وہ بھی مطلب یاد آنے لگا، اور اس کی بھی جو کچھ مندرجات ہیں وہ ہلکے ہلکے ذہن میں وہ پردہ مطلب اسکرین پر آئیں اور غائب ہو جائیں۔ تو یہ الحمدللہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نیکی کی دعوت کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر کرنا یہ الحمدللہ اسلاف کرام کا معمول ہے۔ پیر و مرشد اپنے اس طرح سے مریدین کے پاس مختلف علاقوں میں جانا، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ہمیں سفر ملتے ہیں، مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سفر ملتے ہیں، مفتی اعظم ہند مادرزاد ولی ہیں، اور اس طرح اور بھی مطلب ہمارے بزرگ اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں ہمیں اس طرح کی سفر کی کنڈیشنز نظر آتی ہیں۔ تو اور وہ اپنے مریدین کے پاس جا کر انہیں نوازنا، انہیں عطائیں اور ان پر نوازشات کی بارشیں، پھر خاص مریدین کا ان کے ساتھ ہونا، ان کی تربیتیں، ان کی عقیدتیں، تو یہ میکینزم تو ہمیں صوفیاء کرام میں، اولیاء کرام میں بہت پہلے سے چلتا ہوا ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ تو جی ہاں الحمد ماشاء اللہ تعالیٰ، تو مجھے تو یہ اسی کا رنگ، اسی کا وہی ڈھنگ نظر آتا ہے۔ اور گئے تو آپ ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا، کیا پایا ہوگا، اور کچھ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہی لگا سفر تو یہ تو بھائی دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا جانے۔ ہم دیکھا کیا تھا، دکھائیں گے انشاءاللہ یار۔ زمانہ ترقی کر گیا ہے، پہلے لکھا جاتا تھا، اب دکھایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
نہیں یہ بھی الحمدللہ، اور یہ بھی مدینہ کہ یہ بھی مریدوں کی اور اولیاء کرام کی روایتوں میں ہے. ہم دیکھیں ان کے انداز میں ہے کہ آپ اتفاق ہی کریں گے سارے کہ مریدین جو تھے، مریدان خاص نے بھی بلکہ اس طرح سے اپنے پیران اعظام کے ملفوظات جو ہیں انہیں نقل کرنے، محفوظ کرنے کی ترکیبیں بنائیں، آگے امت تک پہنچانے کی جو ہے وہ انداز اختیار کیا. تو یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ امیر اہل سنت جو ہم، اگر مدنی چینل نہ ہوتا تو اللہ یہ صرف باتیں ہم سن ہی رہے ہوتے. دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ بھی انداز ہے نا، دیکھیں نا، یہ بھی ان کی اولیاء کرام کے ملفوظات کو، بزرگوں کے ملفوظات کو محفوظ کرنے کا، پھر ان کی ترویج و اشاعت کا. پہلے وہ یعنی کوئی وقت تو وہ بھی ہوتا ہوگا نا جب کاغذ نہیں ہوتا ہوگا، تو وہ ہڈیوں پر اور اس طرح سے دیگر انداز سے لکھتے ہوں گے. پھر جب کاغذ انوینٹ ہوا، وہ ایجاد ہوا، تو کاغذ پر بزرگوں کے جو ہے وہ ملفوظات، اس کی ترویج و اشاعت کی ترکیب بنا لی گئی. تو اب جب یہ الیکٹرانک میڈیا کی ترکیب ہو گئی ہے تو دیوانوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس طرح سے اولیاء کرام کا فیض الحمدللہ. احسان ہے یہ، جب تک یہ میڈیا کی سہولت رہے گی امت مستفید ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو یعنی ایکسپیرینسز تو ظاہر آپ کے ڈفرینٹ ہوئے ہوں گے، بلکہ گئے تو آپ پہلے بھی ہیں کئی دفعہ ملکوں میں. پہلے کا جانا اور تھا، آپ کا جانا اور ہے. لگا مجھے ایسا، آپ کو لگا؟ جب صحبت بدلتی ہے تو ذہن بدلتا ہے، تجربات بدلتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ماحول بدلتا ہے. مدینہ ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے ساتھ اور جن سے ہماری محبتیں، عقیدتیں صحیح اور ہمارے روحانی معاملات ٹھیک ہے منسلک ہوں، پھر ہم صرف ان کی روحانیت کے نہیں، میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، جی میں صرف امیر سنت کی روحانیت کا نہیں، ان کی عقل و دانش مندی کا بھی قائل ہوں. مدینہ ماشاءاللہ. حکیم صاحب یعنی حکمت. چاہے آپ روحانی حوالے سے لیں یا مادی حوالے سے لیں، ٹھیک ہے. میں دونوں طرف ان کو کامل پاتا ہوں. ایک اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا بھی اس کو انداز کہہ سکتے ہیں، اور اپنے تجربات بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے مشاہدے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ان کا کاموں میں پرفیکشن پایا جاتا ہے، ایک کسی کام کو کرنے کا ایک وہ مکمل طریقہ کار اگر وہ دیکھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک شخص کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ سفر کرتے ہیں، لیکن ان کے سفر کرنے کے انداز میں جو جس مینرز کو اور جس عقلی تقاضوں کو میں محسوس کرتا ہوں، ڈیفینیٹلی کہ وہ اگر پڑھے لکھے کہلانے والے لوگ اگر سفر کریں تو ان کو پتہ چلے کہ سفر کرنے کے عقلی تقاضے کیا ہوتے ہیں. عقلی تقاضے، ایون کہ جو میل آتی ہیں جہاز کے اندر کھانے کی، جی وہ کھایا کیسے جاتا ہے؟ تو وہ جہاز میں ہوتے ہیں، جیسے وضو خانے میں بیٹھو تو دو آدمی کہ کون کیسے وضو کر رہا ہے. صحیح ہے. تو جب جہاز میں کھانے بیٹھو تو بھی سمجھ پڑ جاتی ہے کہ یار کون کیسے کھا رہا ہے. صحیح ہے. تو یوں جھانکنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ لگے اتنے قریب ہوئے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جھانکنے کا، بلکہ جھانکنے سے بچتا تو تکیا بیچ میں رکھو. تو یوں تو یہ انداز ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے ایسے طور طریقے، مینرز، عادات اور اطوار دیکھی جاتی ہیں شب و روز، چاہے وہ سفر ہو یا نہ ہو، ماشاءاللہ، جس میں عقلی صلاحیتوں کا جو استعمال ہے. ایک تو روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک اسپریچولیٹی نام کی بھی ایک چیز ہوتی ہے، مگر ایک لاجکس ہوتی ہیں. تو وہ ان کو جب دیکھتے ہیں تو بالکل میں اس بات کا قائل ہوں، اور اس میں کوئی بھی آ کر کوئی کلام کر سکتا ہے مجھ سے، انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کروں گا. اللہ کی رحمت شامل رہی تو سمجھ میں آ جائے گی اس کی انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں تو ڈیفینیٹلی جب ایسی کسی شخصیت کے ساتھ آپ کو سفر کا موقع ملے گا تو یہ سفر کی کئی ڈائمینشنز ہیں، کئی رخ ہیں، کئی سمتیں ہیں. جنہوں نے ساتھ سفر کیا وہ، جنہوں نے بعد میں ساتھ سفر کیا وہ، جنہوں نے ساتھ وقت گزارا وہ، جن کے گھر پہ گئے وہ، کیونکہ امیر سنت جن کے گھروں میں رہے تو بطور ایک مہمان، کیونکہ ہمارا باقاعدہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈربن میں ہم جس موضوع پر ہمارا اسلامی بھائیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی، اچھا، اس موضوع کو ہم نے ایک نام دیا تھا مینرز آف ہوسٹ. انگلش زیادہ چلتی ہے آپ کے یہاں؟ اوکے. اینڈ اسپیشلی ان ڈربن. سو مطلب many Islamic brothers, they can't understand Urdu. I'm one of them. Oh, you are also.
But now in Pakistan, much much better in Urdu. بالکل. گڈ سینس. تو ہماری بھی ایک طرح کی بروکن انگلش ہے نا, تو وہاں بھی تو امیر علیہ سنت بھی کوشش کرتے تھے ان کو ان کی ورڈنگ میں کچھ نہ کچھ سمجھانے کی. بھائی ایک شخص نے نکی کی دعوت دینی ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کون سی لینگویج سمجھتے ہیں, تو کوشش کرتے تھے کہ لینگویج میں ان کو اپنے ارشادات پہنچانے کی کوشش کریں. تو وہاں ہمارا باقاعدہ جو ایک چند نشستیں ہوئیں, وہ نشستوں میں جو ٹاپک ہمارا بنتا تھا وہ بنتا تھا مینرز آف ہوسٹ, یعنی کہ مہمان کے مدنی پھول, کہ جب آپ کسی گھر میں مہمان ہو تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. اوکے. تو وہ ایک بڑا یونیک قسم کا موضوع تھا اور بڑا پریکٹیکل ٹاپک تھا. ادروائز اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین ہماری گفتگو سے زیادہ امیر سنت کے مناظر دیکھنے کی زیادہ طلب رکھتے ہوں گے. یہ تو اور مناظر ہمارے پاس اتنے ہیں کہ شاید اگر ہم اس پر کوئی کلام نہ بھی کریں جی جی تو بھی ہم آپ کا ٹھیک ٹھاک وقت لے لیں گے. اللہ اللہ تو اللہ. ہم نہیں بیک گراؤنڈ نہیں کہہ سکتا کہ وداؤٹ اینی بریک, کیونکہ یا وداؤٹ اینی ڈسکشن ہم بریک بھی لے چکے, ہم گفتگو بھی کر چکے, ہم آپ کا ٹائم لے چکے, لیکن اب وداؤٹ اینی ڈیلے ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو اب تھوڑا بہت یہاں انگلش میں بھی چلاؤں گا اور آپ کو بھی چلانی پڑے گی. لبیک. اور ماشاءاللہ یہ نوشاد بھائی ویسے ہی ہمارے ساؤتھ افریقہ کے ہیں, تو کیونکہ ہماری ایکسپیکٹ ہے کہ اس وقت یورپ میں, یو کے میں اور اسپیشلی ساؤتھ افریقہ میں, کیونکہ آج تو ان کے ملک کا خاص سلسلہ ہے, مرحبا, میں اجتماعی طور پر اسلامی بھائی شاید جمع ہوں گے جیسے کہ مجھے اطلاعات ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور وہاں سے انشاءاللہ ہمارے پاس کالز بھی آئیں گی جیسے کہ اطلاعات ہیں. واللہ اعلم. سو ناؤ اسٹارٹ. لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ. دکھائیے پہلے امیر سنت کا کون سا منظر ساؤتھ افریقہ کے سفر کے حساب سے دکھاتے ہیں. اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر چاند ستارے, تسبیح ہے خشک و تر ہے. گاڑی میں بیٹھتے وقت سوار ہوتے وقت گاڑی پر بسم اللہ والحمدللہ پڑھوں گا اور سوار ہو کر گاڑی کی سواری کی دعا پڑھوں گا, انشاءاللہ مقابلہ پڑھاؤں گا اور احتیاطاً تجدید ایمان اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کروں گا. راستے بھر حتی الامکان گاڑی کے باہر دیکھنے سے بچوں گا, نگاہ نیچی رکھوں گا اور جب ضرورت کی آنکھیں بند کر لوں گا. یوں کرنا ہوا تو آنکھیں بند کر کے حتی الامکان یوں کروں گا, سمجھا کروں گا. مسئلہ پوچھا, جواب آتا ہوا, کوئی مانع نہ ہوا تو آپ کو پیش کروں گا. کسی سے ملاقات بھی کروں گا, اس نے سلام کا جواب دوں گا. چھینک آئی حمد کروں گا, اس نے یرحمک اللہ کہا تو میں یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا, اور غور کر حمد کرے گا چھینکنے پر تو اس کو یرحمک اللہ کہوں گا. مکے کی مناسبت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا, مکے کی دعوت دوں گا انشاءاللہ. مسلمانوں کے سامنے موقع کی مناسبت سے مسکراؤں گا سنت کی نیت سے. فضول باتوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا. زبان اور آنکھوں کی قفل مدینہ کی نیت کرتا ہوں. ہوائی جہاز میں بھی اس کی احتیاط جاری رکھوں گا. یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ اس کی احتیاطیں جاری رکھیں گے انشاءاللہ. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس وقت الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کا ساؤتھ افریقہ کے لیے سفر ہے. ساؤتھ افریقہ کے سفر کی تیاری ہے اور ایئرپورٹ کے لیے روانگی ہے. اتاریوں کی منزل روشن ہے, اسے دیکھ لو. اتاریوں کی منزل روشن ہے, اسے دیکھ لو. روشن
سالار ہے، عطار ہے، عطار۔ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھولوں کا وہ انبار ہے، عطار ہے، عطار ہے۔ ہاں یہ سب میں نیت ہونی چاہیے، ہاتھ اٹھائے تو کیوں اٹھائے، منہ پہ ہاتھ پھیرے تو کیوں پھیرے۔ ہم لوگ یہ سب عادتاً کرتے ہیں، تو عادتاً کرنے سے پھر ثواب کیسے ملے گا جب تک ذہن میں نیت نہ ہو۔ ہمارے اس سفر میں یقین مانے آخرت کے سفر کی بہت یاد ہے، احساس ہے یار وہ 2 ہی دن کا سفر بھی ہو تو یار کپڑے کے 2 جوڑے چاہیے، سفلا چاہیے، اور یار یہ تو نہیں رہ گیا، اور اس کا کیا ہوا، ہاں وہ ڈال دیے نا بیگ میں، یعنی کہ ہر چیز کا اور ضرورت سے زیادہ لے رہے چیزیں، لیکن آخرت کا سفر اتنا طویل ہے، اس کے لیے کوئی توشہ، کوئی سامان سفر ذہن نہیں۔ سفر میں تو بیسیکلی یہ آداب میں سے کہ جب سفر کرے تو اس طرح ذہن بنا کہ جیسے دنیا سے سفر کر رہا ہے۔ افسوس توجہ نہیں دیتی، گناہوں سے توبہ کرے اور سب، مطلب اس میں بہت ہی احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ جیسا میں آپ سب کو گواہ کرتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان ہوں، سنی ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، آپ سب گواہ میں توبہ کر لیے، پچھلے تمام گناہوں سے بھی توبہ کر لیے، اس کے بھی گواہ رہنا، اور آپ میں سے اگر کسی کے حقوق اس کی بھی معافی طلب کرتا ہوں، سارے حقوق آپ فرما دیں، اگر کوئی ایسا حق ہے کہ جو آپ کو وصول کرنا چاہتے ہیں وصول فرما دیں۔ سفر میں اگر ذکر و درود پر رہے تو فرشتہ ساتھ رہتا ہے۔ حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ جیسا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم حسن زن پر یہ کہہ رکھے گئے، اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری عمر ہے پیارا میں کہ دنیا دیکھو۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکری رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی یہ رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ ہماری ساؤتھ افریقہ روانگی ہے، ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں جو رفیق الحرمین کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من الترف وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبط بك الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مبررا وأعوذ بك أن أموت مذيرا بخش دے تو عطار کمالا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ اللہ کرم ایسا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ویڈیو یہاں تک روک دیجیے اور سسٹم پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ ہمیں دوران ویڈیوز کچھ بات کرنے اور سوال کرنے کا موقع دیجیے. ہمارے غلام رسول بھائی اتنی دیر سے بیچارے بیچین ہیں کہ اتنی ویڈیو دکھائیے اور کچھ ان کو سوال چلانا ہے. باقی ویڈیو بعد میں دکھائیے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیں بس زیادہ سوال. میں تیار اس وقت بھی ہو گیا تھا جب ساؤتھ افریقہ کے لیے نکلنا تھا. اللہ 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 اکبر. اچھا یہ کون سی نماز پڑھ کے نکلے تھے آپ لوگ؟ کون سی نماز پڑھ کے نکلے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے دیکھیں نا آپ. یہ عجیب ہوا تھا ہم لوگ وہ نکل گئے باہر نا فلائٹ کے لیے. اچھا باہر جیسے نکلے تو چلتے چلتے باپا کو وقت تو ہے نماز کا مکروہ وقت نہیں تھا. اپنے سفر کے نفل نہ پڑھ لیں. اللہ اکبر. پھر واپس گئے. اچھا پھر الحمدللہ سفر سے پہلے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں جی 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 وہ نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا مل سنت نے کچھ جی ہاں اہم نیتیں کروائیں. اچھا نیتوں کی تو خیر اہمیت آپ وہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ایک دو مدنی پھول آپ ابھی بھی عطا فرمانا چاہیں تو فرما دیجیے گا. لیکن ایک اس میں یہ جو تھا نا یہ یوں کرنا ہوگا تو یوں کروں گا آنکھیں بند کر لوں گا. کیسے کرنا ہوگا؟ یوں کرنا ہوگا تو مجھے تو آپ بھی نہیں یوں بھی کہہ رہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ رہے ہیں. یوں یہ کیا فلسفی تھی؟ فلسفی کیا ہے؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. اب سفر میں راستے میں ایون کے جہاز میں بھی بیٹھے بیٹھے جی 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 اب آپ پانی اگر آپ نے پینا ہے ٹھیک ہے تو پانی یوں تو نہیں نہ پئیں گے. صحیح ہے پانی پینے کے لیے آپ کو سر اٹھانا ہے. اب جہاز میں سر اٹھاؤ تو سامنے انٹی بولو خطرے کی گھنٹی بولو جو بھی بولو. تو یہ جہاز کا جو حال ہے وہ تو بھی حال ہے عموماً. تو یہ ان کا مدنی ذہن ہے کہ اگر میں جہاز میں پانی بھی پیوں گا نا جی جی تو جیسے کہ یہ نا تو نگاہیں کیونکہ پانی دیکھنے سے پینے سے پہلے تو پانی دیکھنا اس میں ہو سکتا ہے کسی کے عقل کے اندر وہ کوئی ایسی بات آ جائے کہ پانی تو دیکھ کر پینا چاہیے. تو کس نے کہہ دیا کہ ہونٹوں پہ لگ کر بھی پانی دیکھتے دیکھ کے پیو؟ پانی تو پینے سے پہلے اس کو دیکھ لیا. دیکھ کر پینا چاہیے دیکھتے دیکھتے نہیں پینا. ہاں دیکھ کر پینا چاہیے دیکھتے دیکھتے نہیں پینا چاہیے. کتنی عقل مند آدمیوں کا ساتھ بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. شکریہ قبول کرنے. تو یوں ایسا بھائی الف والا عقل تو نہیں یہ بھی تھی میرے. اللہ اکبر. تو یہ ایک بہت اچھی اور بہت بھلی مدینہ نیت ہے کہ مطلب یہ کہ کسی صورت جیسے کہ نا یوں کریں گے تو یہ اب جیسے آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پر جی جی اب آدمی کو چھینک آتی ہے نا تو بھی
سر اٹھتا ہے تو سامنے کوئی مطلب اس کی طرف میں آؤں گا، وہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے پہلے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی رکھا ہوا ہے، لیکن پہلے دیکھیے کوشچن تھوڑا سا، اچھا 1 by 1 چل رہا ہے۔ کوشچن تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تو یہ ہمارے اثر میں سسٹم والے نے کہ وہ اتنی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، دیکھیں رک نہیں رہے تھے۔ ایک اور عرض کر دوں نا، دیکھیں وہ تھے آپ امیر اہل سنت کے ساتھ نا، اور آپ کے بارے میں بھی بہرحال حسن زن کی جو جتنی مقدار دل میں ہے سو ہے، وہ تو اس کا کیا میں اس کا آڈٹ پیش کروں، لیکن آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا انہوں نے غور کیا تو وہ جو بیگ اٹھائے ہاں، تو وہ کس کے ہاتھ میں تھا، آپ نے نوٹ کیا؟ حاجی صاحب کیا بھائی صاحب یہی تو سوال ہے، پہلے باپا کے ہاتھ میں تھا، پھر حاجی صاحب نے لیا، یہی تو سوال ہے اس پر ماشاءاللہ بھی کہنا سوال کیا ہے؟ باپا کا بیگ تھا، باپا کے ہاتھ میں تھا کیا؟ تو آپ مطلب ہاتھ ہوں ساتھ اور آپ نہ اٹھائیں اور نہ لے کے چلیں، ہاں نہیں اٹھائے تو صحیح ہے، اٹھایا تھا ڈگی میں ہاں ڈالا ڈالا تھا، وہ ٹھیک ہے، کوئی حکمت ہے بظاہر سمجھ میں آتی ہے، یعنی ہم دیکھیں اس میں امیر اہل سنت کا اپنے غلاموں کو یہ درس دینا ہے کہ سفر میں جب ہوں تو اپنا سامان خود اٹھانے کی اور خود چلانے کی کوشش کریں۔ اس میں خادمین اور غلاموں کو تکلیف دینے کے بجائے اپنا وزن خود اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک درس تھا۔ یقیناً سفر میں جو بھی عقیدت مند ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اس تمام مشقتوں سے بچاتے ہوئے سفر کرتے ہیں، اور یہ کرنا یہ ان کے لیے سعادت ہے، اور یہ موقع دیتے ہیں، یہ ان کی شفقت ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک، ٹھیک ہے، بے شک۔ لیکن چونکہ یہ ایک پوری تحریک ہے اور امیر سنت کے ایسے کئی افعال ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ تقلید کا باعث ہیں، ٹھیک ہے، تو سب جانتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے دل میں سوال پیدا ہوا ہی نا جی جی، کہ یہ ٹرالی امیر علیہ سنت خود کیوں چلا رہے تھے سامان کی، صحیح ہے، تو ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ یہ ماشاءاللہ، ہوتا ہے اپنے عمل سے بھی سکھانا ہم ہوتا ہے، کئی سے درس کام دینا ہوتے ہیں کہ ہم ہوتا ہے، جی جی، کوشش کرتے ہیں کہ ہم لے لیں، لیکن آپ منع فرماتے ہیں کہ مجھے کرنے دو، اور ٹھیک، اس میں بظاہر فوائد ہوتے ہیں، تو اس میں درس ہے، ہم سب کے لیے درس ہے ٹھیک، کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنا سامان، اب یہ پورے سفر میں ظاہر ہے کہ ایسا کون کرنے دے گا، ٹھیک ہے، اور لیکن مختلف کبھی مواقع کبھی رہے، مختلف جی، مواقع پر ایسا ٹھیک ہے، موقع مل جاتا جزاک ہے اللہ، تو جزاک اس سے اللہ۔ فوائد حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا، دیکھیے جب جبل پور میں اعلیٰ حضرت تشریف لے کر گئے تھے تو ایک مخصوص یعنی مقام پر آپ تشریف لے کر گئے تو پہاڑوں کو ایمان کا گواہ کیا، اور سب نے یعنی جو اطراف میں تھے آپ کے مریدین معتقدین ان کو بھی ایمان کا گواہ بنایا۔ ہم امیر اہل سنت کی جب ٹریولنگ دیکھ رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہیں تو یہ بزرگوں کی یہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ میں آپ گواہ رہیے، میں محمد ہوں، پھر توبہ آپ نے کروانا غور کیا ہوگا احتیاطی، امیر سنت جب صبح سفر کرتے ہیں جی تو جیسے یہ سفر ہوا تو اس میں توبہ کروانا، اور پھر یہ بھی ایک کیفیت بھی ہے، اور اس کیفیت میں درس بھی ہے۔ یعنی بعض کام وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایک درس کے لیے وہ کریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض وہ ہیں جو درس کے لیے کریٹ نہیں ہے، وہ بیسیکلی وہ ایک کیفیت ہے، صحیح ہے، مگر اس میں درس کا سبق اپنا موجود ہے، ماشاء اللہ، درس کا ایک اپنا پہلو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ان کی ایک اپنی فیلنگ ہے، اگر یہ اکیلے میں بھی سفر کریں گے تو ان کی ایک فیلنگ ہے، ان کی ایک اپنا ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی پریکٹس ہے، اٹس اے پریکٹس آف امیر علیہ سنت کہ وائل ٹریولنگ یہ تجدید توبہ، تجدید جیسے احتیاطی توبہ، اور یہ ساری چیزیں، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، گناہوں سے توبہ پھر کروانا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے سارے گناہ سے توبہ کر چکا، آپ گواہ رہیے گا، میں قادری ہوں، میں رضوی ہوں، میں بولوں گا میں اتاری بھی ہوں، یہ گواہی اعلیٰ حضرت نے بھی کروائی، تو یہ ساری چیزیں بزرگوں سے نسبت، جی، اپنے تعلق جوڑنا، مرحبا مرحبا، اور ان سب کی کرنے کی بنیادی وجہ دیکھیں، سب سبب پر اگر ہم غور کریں کہ باپا کریم دامت برکاتہ العالیہ سفر میں ہو یا حضر میں موقع بہ موقع اس طرح سے توبہ کرنا، اس طرح سے تجدید ایمان کرنا، اس طرح سے تجدید بیعت کی ترغیب کی ترکیب بنانا، اس کے پیچھے خوف خدا کی کیفیت کیسی ہے؟ جبکہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں بحیثیت مرید کے نہیں، بحیثیت ایک مطلب کہ سمپلی صرف اگر کسی کو سرچ کی ترکیب میں ہی دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کتنا محتاط ہے، ان کی احتیاط کے تقاضے کتنے ہیں۔ قفل مدینہ کے اعتبار سے دیکھیں، خاموشی کے اعتبار سے کہ جب بھی کلام کریں حکمت کی بات کریں، اللہ کا کلام بولیں، رسول اللہ کی بات کریں، نیکی کی دعوت دیں، اس کے باوجود احتیاط کا یہ تقاضا کہ توبہ کریں،
تو ہم غلاموں کے لیے واقعی کتنی نصیحت ہے کہ ہم سارا دن فضول گوئی کریں، سارا دن اللہ کی نافرمانی کریں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو خاطر میں نہ لے کر آئیں، اور اس کے باوجود ہم بے باک بنتے پھریں کہ جن امیر علیہ سنت کے ہم مرید و غلام بنتے ہیں ان کی احتیاطیں کتنی ہیں، ان کا کلام کتنا محتاط ہے، بار بار توبہ کر رہے ہیں، اور ہم کیسے بے باک ہیں کہ ان معاملات پہ ہم بالکل احتیاط بھی نہیں برتتے، اور احتیاطیں تو احتیاطیں، ہم تو بدتمیزی اور بد اخلاقی کے سارے جناب والا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، یہ بیس ہے اصل میں امیر علیہ سنت کی ذات بابرکات کے ہر قول و فعل میں الحمدللہ۔ یہاں میں تھوڑی سی عرض کر دوں، جی جی ایک بہت بڑا ڈفرینس بیان کرتا ہوں۔ جی جی یہ ڈفرینس بھی ہے اور بہت بڑا ڈفرینٹ بھی ہے، اس کو ڈفرینسی کے طور پہ بھی نے ایک فرق بیان کرتا ہوں میں۔ بعض اوقات بعض اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ بعض عادتوں کو اس وقت امپلیمنٹ کرتے ہوں، اس وقت اس کو ایڈاپٹ کرتے ہوں جب وہ گیدرنگ میں ہوں۔ فار ایگزامپل کہ جب آپ گھر میں اکیلے اپنے فیملی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ کا انداز بیٹھنے کا بھی جیسے میں اس وقت چوکری اس کو بولتے ہیں، یہ آپ جیسے کہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک آپ کا بیٹھنے کا انداز، اور پھر نہ دعا نہ نیت، ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے نارمل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ آئے چار اسلامی بھائیوں کے بیچ میں، تو چار اسلامی بھائی کے بیچ میں، تو اب آپ بیٹھے ہیں ایسے، صحیح ہے، یہ آپ کی کیفیت ہو گئی۔ اس کیفیت کے ساتھ اب آپ نے نیتیں کرائیں، آپ نے اجتماعی توبہ کروائی، سب اجتماعی دعا پڑھوائی، اور یہ سارا کیا۔ اب یہ جو کچھ کیفیت ہے، یہ کیفیت ہماری گھر کے اندر نہیں ہے۔ اچھا گھر کے اندر چھوڑ دیں سب کو، میں اکیلا بیٹھا کھانا کھا، آدمی رات کو لیٹ گھر پر آتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، خود ہی فریج سے نکالا، خود ہی مطلب کہ گرم کیا، گرم کرنے کے بعد خود ہی دسترخوان بچھایا۔ اب کیا اس وقت میں نے مٹی کی پلیٹ کا اہتمام کیا، اس وقت میں نے مٹی کے پیالے کا اہتمام کیا، اس وقت میں نے سنت کے مطابق بیٹھنے کا اہتمام کیا، اس وقت میں نے کھانا کھانے سے پہلے نیت کی، اس وقت کھانا کھانے سے پہلے میں نے دعا پڑھی، اس وقت وہ سارے احتیاطیں، سارے تقاضے، 3 انگلیوں سے کھانا، کیا یہ ساری چیزیں میں نے اس وقت اپنی ذات پر امپلیمنٹ کی؟ یہ ہر ایک سوال اپنے آپ سے کرے۔ پھر جب میں کھانا کھا چکا تو کھانا کھا لینے کے بعد کیا میں نے پلیٹ دھو کر پی، پلیٹ دھو کر پینے، انگلیاں چاٹی، برتن چاٹا، اور مطلب کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کی اسی طرح معمول کے مطابق میں نے دعا پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھنے کا بالفرض کے اجتماعی طور پر معمول ہے تو کیا میں نے انفرادی طور پر کیا؟ یہ سارے یہ ایک صرف میں نے کھانے کی بات کی ہے۔ تمام تر پہلو کو آپ اعلی حاضر قیاس کے طور پر آپ سوچتے چلے جائیے کہ کس طرح مطلب ہوگا۔ اب وہ یہ جو چیزیں نا، یہ ایک طبقہ وہ ہے جس کو یہ ساری چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب وہ لوگوں میں ہو، اکیلے میں ہو تو سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ انڈیویجول پریکٹس ہے، یہ ذاتی عمل ہے۔ آپ کا ذاتی عمل عوام میں آیا ہے، عوام کے لیے عمل اور ذات کے لیے عمل جدا جدا نہیں ہے۔ خلوت و جلوت ایک، یہی سب سے بڑا یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ انسان کی جب خلوت و جلوت ایک ہو نا تو اس کے جلوے ہی کچھ اور ہوتے ہیں، معرفت خدا کی کیفیت ہی کچھ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ بسا اوقات کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ وہ اکیلے ہیں یا دو ہیں، اس وقت کی کیفیت بھی دیکھی ہے، اس وقت کی کیفیت بھی دیکھیے جب وہ اجتماعی طور پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں کرم ہے۔ یقیناً یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت بابا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک پیر کی اور ایک اس طرح ایک مصلح کی اور اس 15ویں صدی کی اتنی بڑی روحانی شخصیت کی جو محبت دل میں بیٹھے گی نا، تو نیکی کی دعوت کی مزید دھوم مچے گی، اس کی بات ماننے کا مزید جذبہ پیدا ہوگا کہ یار ہی از اے پرفیکٹ پرسن، ٹھیک ہے۔ سو دیٹ واٹ کہ میں یہ مطلب کہ کوشش کرتا ہوں تمام چیزیں اب خود بھی سمجھوں، خود بھی سیکھوں۔ تو اب یہ کہ بچوں کو کیا دعائیں نہیں پڑھانی، کیا بچوں کی امی کو دعا نہیں سکھانی، کیا ان کو سنت اور آداب کی تعلیم نہیں دینی، کیا یہی ایک باہر کے اسلام میں رہ گئے
تو یہ چیزیں جو اگر ہم دیکھیں تو باپا میں اور ہمارے انداز میں یہ فرق ہے. تو یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور جو گاڑی کے اندر آپ دعائیں ہمارے ساتھ، اصل میں یہ ایک کے لیے نا. میں آپ کو عرض کروں جی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ابھی باپا کا یوں سمجھو کہ فلیکسیبلٹی ہے. اگر کوئی میرے بجائے اگر باپا کے ساتھ کوئی متقی پرہیزگار اور باعمل مرید ہوتا نا تو باپا کی کیفیت شاید اس سے زیادہ مختلف ہو جاتی. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے شخص کو بھی اپنے ساتھ چلانے کے لیے انہوں نے کتنی جگہ میں کمپرومائز کیا ہوگا کہ یار سفر ہے. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی متقی پرہیزگار نیک سیرت نیک صورت اور واقعی کفل مدینہ والا اور پرہیزگار اور کوئی مطلب واقعی صحیح معنوں میں اگر مرید ساتھ ہوتا امیر علیہ سنت کے، تو اس وقت غالباً میں محسوس کرتا ہوں، یہ میری پرسنل فیلنگز ہیں، اس وقت ہو سکتا تھا امیر علیہ سنت کی سچویشن اس سفر کے مقام میں اور مزید زیادہ تھوڑی سی ایکسٹریم ہوتی کہ یار وہ ہوتا. مگر ایسا ہے وہ ہم کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ہمارے بزرگوں کے فرمانوں میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ظاہر ہے عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ لائیو کال پر موجود ہیں. ماشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی سبحان اللہ جونسبرگ کے اسلام بھائی بھی نظر آ رہے ہیں. مرحبا مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاءاللہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. حاجی صاحب آپ کیسے ہیں اور تمام اسلامی بھائی جو اس وقت موجود ہیں ان کی خدمت میں سلام اور تمام جو ہمارے مہاجرین ہیں ان کی خدمت میں سلام. آپ کی آواز واضح نہیں ہے حمیدی صاحب، یا تو کال میں پرابلم ہے یا سسٹم میں پرابلم ہے. سو پلیز کائنڈلی ریچیک اگر ہو جائے. صلو علی الحبیب. کوشش کی جائے کہ جو بھی کال ہمیں آئے وہ اتنی کلیئر ہو تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی جو توجہ نا وہ بھی جمی رہے. ماشاءاللہ ہمارے جونسبرگ کے اسلامی بھائیوں باپا یاد آ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اے یاد آتا ہے باپا کا وہ یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا وہاں جانا، کھانا کھانا، سحری کرنا، افطار کرنا، گلیوں میں گھومنا، مسجد کا دورہ کرنا. اوئے 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 اوئے. آپ سے سنا کر ہی تو ایسا نہیں ہے ختم کر دیں گے مکالمہ. ہم دکھائیں گے بھی آپ اتنے ساری لسٹ بتا رہے ہیں، آپ یوں بھی ہوا یوں بھی ہوا. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک قسط میں پورا ہو جائے، لیکن حقیقت یہ کہ اگر اس کو ہم چلاتے تو یہ 6-7 اس کی ایپیسوڈ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اقساط بنتی. البتہ آپ کنٹینیو کریں. حمیدی صاحب کی جیسی کال ہے ہمیں دے دیجیے گا. ٹھیک. میں یہ چاہوں گا کہ اچھا کوئی ایسا کوئی سوال تو ابلتا ہے نا، بس آ جاتا ہے کبھی کبھی، کوئی ایسی ڈفرنٹ قسم کی، کوئی ایسی چونکا دینے والی، کوئی آپ ہو گئے ہو کہ یہ کیا ہو گیا نا، کوئی ایسا انسیڈنٹ، کوئی ایسا ایونٹ کچھ تو ہوا ہوگا. واقعہ کوئی واقعہ جس میں جیسے چونک میرے سے جاتا آپ نے کبھی باپا کی کرامت سنی ہے؟ یہی شاید سننا چاہ رہا نہیں آپ نے کبھی سنی ہے؟ مدی جائیں پاپا کی کرامتوں تک انشاءاللہ پہنچتے پہنچیں گے. پہلے برکتوں کو تو گھیر لو آپ. اللہ اللہ اللہ. اس شخص کی برکتیں اتنی کہ کرامتوں کا بیان اپنی جگہ پر ٹھہرا. تو مطلب آپ ایسا چاہتے کوئی ایسا واقعہ جس سے میرے کو بھی ہلا دیا ہو. واقعی میرے کو ہلا دیا. ہاں پکی بات ہے. ایسا واقعہ واقعی میں ابھی تک یوں سمجھے کہ وہ لذت بری ہلنے کی کیفیت کو میں اب تک محسوس کروں تو شاید مطلب مبالغہ نہیں ہے. ایسی کیفیت. ارے باپ رے باپ ایسا واقعہ کہ واقعوں کا واقعہ ہے. لذت لینے دیں. آپ یہ خود تو یہ تصور میں نا مزے لے رہے ہیں اس کے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں مزے ہی لیے جا رہے ہیں. آپ اس واقعے شیئر کریں ہم سے. آپ اس واقعے کے انتظار کے مزے لینا شروع کر دو. میں بھی سناؤں گا، ایسا نہیں ہو. اچھا سناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک آپ سے سیکھا انشاءاللہ. سمجھ گیا میں انشاءاللہ. ابھی تو کیسا ابھی نہیں جواب. بڑا عجیب و غریب و عجیب واقعہ یار.
اور میرے دل میں میرے پیر کی عظمت و محبت اور بڑھ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں، آپ یاد رکھیے گا، ایسا نہ ہو میرے ذہن سے نکل جائے. نہیں، اگر آپ سب بھی بھول گئے نا میں بیان کر کے جاؤں گا. نو پرابلم. ٹھیک ہے، کیری آن، کیری آن. بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ آخر تک سنیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. وہ کوڈ ورڈ کیا چل رہے تھے؟ اشارے چل رہے تھے. کفل مدینہ لگا رہے گا، کفل مدینہ لگا رہے گا، کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی کہہ سکتے ہیں، محمد وعلی آلہ. کہہ سکتے کہ لمحے لمحے تربیت کا سلسلہ جاری تھا. اللہ مرحبا اللہ مرحبا. یعنی مجھے اگر کوئی کہنے دیا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں سیکھنے اور تربیت کا عنصر نہ نکلتا ہو. مدینہ مدینہ رشک، تو قابل رشک خواہ پہلو وہ ہے یہ. سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہو یا کسی طرح خوش طبعی کے والا انداز ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا پہلو موجود ہوتا ہے. تو ہم جب ایئرپورٹ پہ تھے تو ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول پر وہ ذہن سازی فرما رہے تھے کہ اچھا. کس طرح آنکھوں کا قفل مدینہ، کس طرح زبان کا قفل مدینہ اس طرح کرنا ہے. پھر وہ ہم جب سفر پہ تھے تو ہم 3 اسلام، باپا میں اور ایک اور ہمارے اسلام بھائی تھے، ہم 3 تھے. ٹھیک ہے. ابھی ہوا کہ 3 میں ایک امیر بنے. اچھا، اب امیر کون؟ صحیح، کون امیر؟ تو میں اس طرف کھڑا تھا، باپا بیچ میں تھے، دوسرے اسلام میں وہاں تھے. اچھا. تو میں نے انگلی سے اشارہ کیا، میں کہا جو آپ بیچ میں ہو اور انگلی بھی بیچ کی بڑی ہے، صحیح ہے. اللہ اللہ. کیا کریں. لیکن امیر سنت نے اس طرف جو اسلام میں ہمارے کھڑے تھے، یہاں میں حاضر تھا، ٹھیک ہے. اس طرف جو کھڑے تھے ان کو امیر قافلہ آپ نے بنایا. مرحبا. اور امیر یہ لکھا ہے سفر میں بنا لینا چاہیے. تو ماشاءاللہ وقتاً بوقتاً امیر قافلہ بھی ہمیں یاد آتے رہتے تھے دوران سفر. اور پھر امیر قافلہ نے بھی اپنے طور پر خدمت بجا لانے کی پوری کوشش کی. ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیونکہ اصل امیر قافلہ کا مقصد تو خدمت بھی کرنا ہے. کیا کہنے. تو وہ یہ ایئرپورٹ پر جو تھا نا، یہ قفل مدینہ کا درس دے رہے تھے، نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دے رہے تھے، فضول کلام سے بچنے کا درس دے رہے تھے، ایئرپورٹ پر کس طرح نگاہیں نیچی رکھ کر ہمیں چلنا ہے اس کا درس دے رہے تھے. تو یہ چند درس ہمارے دوران سفر جاری تھے. حتیٰ کہ ہم امیگریشن پر پہنچے تو وہاں کے جو امیگریشن کے جو افسران تھے بڑے بڑے، یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نہیں، یہ کیا نہیں ہو رہا تھا، یہ کہتے یار یہ لوگوں کو بھی دیکھا ہے. اچھا، صحیح ہے، سمجھ جائے نا. انت شوف، میں نے آپ کو انا شوف، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. کہاں؟ چینل آئیوا قنات المدنیہ. پھر انہوں نے کہا کہ یہ شیوخ اسلام، شیوخ الاسلام فی پاکستان، اور یہ سارا وہ ماشاءاللہ ترکیب بنتی رہی. تو اس سے یہ انہوں نے کہا کہ ہم رمضان مبارک میں، جیسے کہ شاید میں اگر میں کہوں کہ بالخصوص دیکھتے ہوں، رمضان مبارک میں آپ کا مدنی چینل یوں دیکھتے تھے اور یوں کرتے تھے. یہ چلتا رہا. پھر وہ لوگوں کو جمع کرتے رہے. اچھا. وہ بابا کی مووی بنانے کی کوشش کی. ارے اللہ اللہ. وہ امیگریشن میں دیکھنے جیسا منظر تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بول والے میری سرکار ہوگی. الحمدللہ. الحمدللہ. تو یوں یہ جو سفر تھا نا، اس طرح یہ قفل مدینہ اور یہ سارے دروس جاری تھے. اچھا، یہ سنا بھی ہے، منقول بھی ہے کہ سفر میں جو ہے نا شخصیت کا بہت سارے جو پردے ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، پردے جو ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے کہ جیسے آپ نے اس ٹریولنگ کے اندر سفر لگتا ہے کہ اور زیادہ متاثر، بلکہ آپ نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ میری محبت میں اور میری عقیدت میں اور یعنی اضافہ والی صورت جو ہے وہ اس طرح کی ترکیب بن گئی. دیکھیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا اگر آپ انداز مبارک کا مطالعہ کریں تو جی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ آپ کا ملنے کا، بیٹھنے کا، بات چیت کا انداز اتنا خوبصورت و پیارا تھا سبحان اللہ. کہ ان کا دل لگتا تھا اور وہ بات کر جاتے تھے. میرے پیارے امیر علیہ سنت نے بھی اپنے غلاموں کے ساتھ کچھ اسی طرح کا انداز رکھا ہے کہ بہت ماحول، سفر اور اس کے مطابق آپ اپنے اس کو ڈھال لیتے ہیں تاکہ سفر خوشگوار ہو اور ساتھ سفر کرنے والوں کو کسی طور پر اکتاہٹ نہ ہو. کیا کہنا. اس لیے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس پورے سفر میں امیر سنت نے اپنا وہ شفیق اور خوبصورت انداز اختیار کیا. ایک تو شارٹ ٹریولنگ تھی، ڈیوریشن ہمارے پاس کم تھا، بٹ لانگ ٹریولنگ تھی. اچھا. مطلب ایام کم تھے اور سفر کے گھنٹے زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ٹریولنگ کے اندر جس انداز سے حشاشیت، بشاشیت اور بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی کیلو کال کرتا رہتا ہے، یوں بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، ناٹ ایٹ آل. اچھا. سو ویری کمفرٹیبل، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کو بھی کوئی محسوس ہو رہا نہیں ہو رہا. یہ تو بتائیں جب لوگ بعض اوقات سفر میں ہو جاتا ہے، جیسے سفر کی طوالت زیادہ تھی تو یہ بات پوچھتے ہیں نا کہ یہ فلائٹ اتنی دیر ہو گئی کیوں نہیں چلی، یہ ابھی تک امیگریشن کی لائن آگے نہیں بڑھ رہی، یہ سامان ابھی تک نہیں آیا، اس طرح کے سوالات کوئی ہوتے تھے. یہ فلائٹ اتنی دیر ہوئی کیوں نہیں چلی، اس پر میں آپ کو انشاءاللہ وہ چونکا دینے والا واقعہ بیان کروں گا، اس کو یاد رکھیے گا. اللہ. اور مزید بھی جیسے ہوتا ہے اتنی دیر ہو گئی ابھی تک امیگریشن نہیں ہوئی. ہم مدنی مذاکرے جو سنتے ہیں نا بس اس پر عمل کرتے ہوئے آپ سفر میں دیکھ لیجئے. سبحان اللہ. اچھا آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں حشاشیت ہے، بشاشیت ہے، اور یہ فرما بھی رہے ہیں دیکھ لیجئے گا مناظر اور مدنی مذاکرے کی عملی تصویر ہے. دکھا دیں کچھ اور بھی. ہمارا اتنا وہ یہ جو تھا نا، ہم یوں سمجھیے کہ ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے بھی ایک طرح سے شوکنگ نیوز تھی. ہم نے بہت عجیب ترکیب سے کہتے تھے کہ ہم مطلب یہ ایک دو اسلامی بھائیوں کو جیسے کہ پتا تھا کہ باپا وہاں اتر رہے ہیں، تشہیر کے ساتھ نہیں گئے تھے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ کھلی. آپ ایئرپورٹ پہ دیکھیے، ایئرپورٹ پہ جو لینے آئے نا، شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں کو پتا تھا کہ پاپا ساؤتھ افریقہ ہیں. دکھا دیں آگے کی مناظر دکھائیں. یس پلیز چلائیے. مرحبا ساؤتھ افریقہ میں باپا کی آمد. مرحبا. جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، اور جب نیچان پر تو اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. سیدی تارا سیدی تارا. امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. الحمدللہ. لوڈیم پریٹوریا نوشاد. Yeah, sorry. People, they couldn't believe that Papa John is there. Islam brothers, they emailed, one Islamic brother emailed and said, after making ziyarat of Papa John, I came back from a dream, from a khwab. I couldn't believe this is Papa John in front of me. Subhanallah. ایسا بھی چل رہے تھے، یہ چل پھر چل رہے تھے. اب اس پر تو نہ پوچھو، یہ چل رہے تھے. اللہ آپ کی عقیدت کو اور مدینے کے 12 چاند لگائے، واقعی چل رہے تھے، سیر کر رہے تھے. چہر قدم ہی. اس وقت آپ کی کال آئی تھی، آپ کو یاد ہے؟ آپ سری لنکا میں تھے، کولمبو میں.
جی پاپا نے بچوں سے بھی بات اور یہ فون پر ان سے بات ہو رہی تھی وہ نیٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور بچوں سے بڑی وہ خوبصورت اور پیارے انداز سے نانا تھے نا, نانا اپنی نواسیوں سے بات کر رہے تھے. آئی صاحب اس کی ایک احتیاط اگر یہاں ناظرین مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کر دی جائے کہ اس میں کچھ دیر کے لیے اسپیکر کھلا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اسپیکر آن ہے تو چونکہ بچیاں ہیں سامنے ان کی آواز نہ ہے تو پھر امیر سنت نے ہیڈ فون لگایا تاکید کہ ایسا موقع ہوتا ہے تو باپا اکثر یوں کرتے ہیں کہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو جائیں سب جو بھی اسلامی بہن ہیں, کیونکہ میرے پاس بھی اگر ایک اسلامی بھائی ہیں تو ان تک آواز نہ پہنچے, پہلے میں کانوں میں ہیڈ فون لگا لوں پھر آپ بولیے گا. یہ باپا کی احتیاط ہے کہ غیر محارم کی آواز غیر محرم تک کسی اجنبی تک نہ پہنچے. تو یہ عصر کے نماز کے بعد یہ مغرب سے پہلے اور پھر افطار کا وقت ہو رہا تھا. کیا تھا اور پھر یہ چہل قدمی کا یہ عصر سے مغرب کا وقت تھا اور چہل قدمی تھی اور چڑھتے وقت وہ اللہ اونچائی کے وہ اللہ اکبر ڈھلان کے پہنچے کب تھے اللہ. آپ لوگ پہنچے کب تھے؟ ہم لوگ پہنچے سب بتا دوں جو آپ مناسب بتانے کے لیے بتانے کے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہماری مطلب صبح کی فلائٹ تھی, وہاں پہنچے تو ہمارے تقریباً 10-11 بج چکے تھے صبح کے. تھکاوٹ تو ٹھیک اور جہاز جیسی تیسی ہوگی. جب ہم چڑھے تھے تو وہاں جہاز تو ہمارا کھڑا تھا. کھڑے جہاز میں قبلے کی سمت معلوم کر کھڑے ہی جو قیام وغیرہ کے ساتھ الحمدللہ نماز فجر ادا کی تھی. اور اس کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہم سیٹ پر بیٹھنے کے بعد پھر جہاز ہو رہا اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد زور ہمیں وہاں مل گئی. ٹھیک ہے. فجر ہم نے جہاں سے ہم چلے تھے وہیں پڑھی, زور ہم نے جہاں پہنچے تھے وہاں ادا کر لی. پھر تو آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھا, وہ فیل بھی ہو رہا تھا کہ باپا امیر اہل سنت ہوں اور 2-3 لوگ آہستہ آہستہ پھر یہ دیکھیں پھر کیسے کیسے پتا چلتا رہا. اللہ اللہ. اور اس سے پہلے کہ شاید سب کو پتا چلے ہم وہاں سے موو کر چکے تھے. اچھا جی ہاں. تو آگے کے مناظر دیکھ لیتے ہیں. دکھائیے پلیز. تارا سیدی اتارا 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 مرشدی اتارا مرشدی اتارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, سونے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو, میٹھے مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. اپنے ذہن میں آپ کو لسٹ بنائیں کہ کون کون آ سکتا ہے. بہت سے ایسے ہوں جو ہاں بولتے ہیں. اب جو ہاں بول دے نا اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. اب اس کو بار بار یاد دلائیں کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ اپنی وہ جو ڈاکیومنٹری ترکیب جو ہے نا وہ ابھی سے شروع کر دے گی, ورنہ آپ کو لاسٹ ٹائم پر بول دے گا کہ یار میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا, مجھے ویزا نہیں ملے. کیا اخراجات ہوں گے یہ بھی ان کو بتایا جائے, ورنہ بولے یار میں تو سمجھا تھا کہ اتنے خرچے میں ہو جائے گا, یہ تم افورڈ نہیں کر سکتا. پھر خالی تیار کرنے سے کام نہیں چلتا, ان کو فضائل بیان کرنا, فضائل فوائد. عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے صرف شخصیت کا اٹریکشن دیتے ہیں کہ فلاں بھی ہوگا وہاں اور فلاں بھی ہوگا, اس کی صحبت ملے گی. عوام جو صحبت کو جس کو سمجھتے ہیں نا, جیسے اس وقت ہم بیٹھے نا تو اس کو چلو یہ بول دیں گے صحبت بھی, لیکن جب وہاں دیکھیں گے تو وہاں تو اجتماع کثیر ہوتا ہے. یعنی اس بار الحمدللہ ہدف نگرانی شورا کا ہے 12,000 متقفین اللہ کرے بیٹھے. اس کے لیے کنسٹرکشن بھی ہو رہا ہے, اللہ کرے یہ کام ہو جائے. امید جو کہ کمپلیٹ اتنا کمپلیٹ ہو جائے گا کہ اعتکاف ہو سکے گا, ڈبل اسٹوری بنے گی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح آپ اسی کو لائیں کہ جو سیکھنے کا ذہن ہے, پھر اعتکاف کے فضائل بتائیں. اس کے علاوہ اعتکاف کی برکتیں, پھر وہاں سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہوں گے اور مدنی مذاکرے میں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. پھر ایک رونق ہوتی ہے
रूहानियत होती है। अब इतने सारे होते हैं इनमें, आशिकान रसूल में क्या बड़ी कई औलिया अल्लाह भी होते होंगे। तो वैसे ही आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतह रज़िया शरीफ में फरमाया कि जहाँ 40 मुसलमान होते हैं तो सालेह मुसलमान, नेक मुसलमान, तो उसमें एक वली जरूर होता है। हजारों जमा होंगे तो इसमें कई सालेहीन, साले मीनिंग नेक। 40 इस 40 नो, वरना तो 40 शराब खाने में 40 जमा हो जाते होंगे, उसमें तो वली कहाँ से ढूंढेंगे। 40 नेक मुसलमान, सालेह नेक। तेरा करम है जाते बारी अत्तारी हो अत्तारी, तेरा करम है जाते बारी अत्तारी हो अत्तारी। निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, निस्बत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हो अत्तारी। आप अब सवाल करेंगे, मैं वजाहत ना कर दूं? वजाहत कर दें, चलिए। अगर आप, अब आपने कहा था कि वो पब्लिक, सही है। अब ये दावत इस्लामी के कई जिम्मेदारान इस्लामी से जमात है जो साउथ अफ्रीका के थे, ओके ओके, और इनके साथ ये कह सकते हैं कि दिस इज अ फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ओके, विद इस्लामिक रिस्पॉन्सिबल इस्लामिक ब्रदर्स। ठीक ठीक। सो माशाअल्लाह, इसमें ये पूरे सफर में अगर आप देखें ना, अब ये जो किताब जो बापा तकसीम कर रहे थे ना, ये खास अपने जहां बापा होते हैं अपने मकतब की किताबें आप साथ ले गए थे इस्लामाबाद में तकसीम करने के लिए। क्या बात है, ये भी। और ये अगर सफर जैसे बापा का सफर है, और इस सफर से जो सफर करने वाले हैं वो मदनी फूल लेते जा रहे होंगे, तो ये कि साथ साथ लंगर रसाइल हर जगह कितने काम आते हैं। और इसमें भी देखे एहतिमाम ये था कि चूंकि उर्दू किताबें थी तो जो उर्दू समझने वाले थे उनको बांटी जा रही थी। अच्छा अच्छा। दीगर तोहफे उनको बांटे जा रहे थे जो वहां के मकामी थे। कौन सी चीज किसको तकसीम करनी है। फिर जो हमारे मदनी इस्लाम भाई थे, स्पेशली जो मदनी वहां मौजूद है, फिर ये सबसे फारिग होने के बाद मदनियों को अकेले में अपने साथ अलग बिठाया था। सुभान अच्छा। इनको अलग शफकत, मोहब्बत और प्यार आपने अता फरमाया कि ये मेरी कमाई है असल। माशाअल्लाह, ये उलमा है, मदनी है, बहुत प्यारा वहां पर अमीर सुन्नत का एक इनके साथ अलग से शफकत और मोहब्बत का अंदाज था। और ये हमारे लिए एक सीखने का बहुत जबरदस्त जरिया है, जो मेरे जितने छोटे बड़े जो भी जिम्मेदार इस्लामी भाई दुनिया भर में सफर करते हैं। अमीर सुन्नत सफर में बहुत अच्छी तकसीम रखी थी। जो मकामी लोग थे, नेशनल पीपल्स, उनको उनके मुताबिक खुसूसियत दी। जो पाकिस्तान से गए थे उनको उनके हिसाब से खुसूसियत देना, और जो उलमा होते हैं हमारे मदनी होते हैं इनको इनके हिसाब से खुसूसियत देना। फिर दीगर उलमा जो आते हैं उनको इनके हिसाब से खुसूसियत देना। असल में ये मैंने आपको अर्ज की थी ना कि अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ने बड़ी अक्ल से नवाजा है। आप बड़े अक्लमंद हैं अल्लाह की रहमत से, बहुत अक्लमंद है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अक्ल और जहानत से नवाजा है। और किस वक्त किसके लिए कौन सा अंदाज इख्तियार करना चाहिए
اس کے لیے بہت امیجیٹلی آپ اٹیمپ کر جاتے ہیں، ورنہ بعض اوقات غور کرنے میں کہتا ہے کہ وہ گاڑی نکل گئی. روایت میں بھی ہے نا انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کرو، تو وہ اس طرح ہوتا تھا. تو یہ ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑی خوبصورت بات تھی. پھر سنجیدگی، رقت، کفل مدینہ، زبان اور آنکھوں کی حفاظت، ماشاءاللہ، ذوق و شوق، کلام، یاد مدینہ، ذوق مدینہ، ذکر مدینہ، سوز مدینہ، اور ساتھ میں تربیت، شرعی رہنمائی، تنظیمی رہنمائی، مدنی مشورے، ملاقاتیں، سفر، دورہ، تحفے، تحائف وغیرہ، ملاقات. یہ پورا ایک کہتے ہیں کہ پورا ایک پیکیج ہے. ایک بکیٹ تیار ہوتا ہے نا، فلاور بکیٹ تیار ہوتا ہے، اس کے اندر رنگ برنگے خوبصورت سے میچ کیے ہوئے پھول ہوتے ہیں. ان پھولوں کے رنگ بھی جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے میچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اس گلدستے کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے. پھول ویسے خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس پورے بکیٹ کے اندر، پورے گلدستے کے اندر کس رنگ کے ساتھ کس رنگ کا پھول پیش کرنا ہے، ساتھ کرنا ہے، جس سے اس کا حسن بڑھ جائے، یہ اللہ تعالیٰ جسے نوازے. تو یہ ایک مکی، مدنی، بغدادی اور رضوی، اجمیری، ضیائی پھولوں کا ایک بڑا پیارا گلدستہ تھا. اور پھر اس میں عطار کی جو خوشبو نکلتی تھی، کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے. ایسا کچھ ناظرین کو بھی موقع دے دیں اگر مدنی چینل کے ناظرین دے دیں. جی، جو کالز آئی ہیں چاہیں گے ہم کہ اس موقع پر انکلوڈ کیا جائے، اور پھر حاجی صاحب سے دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا. حمیدی صاحب کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، اس کو وہ جیسے انشاءاللہ ویڈیو لے لیا. کیا بات ہے ان کی. چلے پھر حمیدی صاحب سے پہلے کچھ ہو جائے. ٹھیک، لبیک. افطاری ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اپنی ان جاگتی آنکھوں سے اپنی پیر و مرشد کا دیدار کیا. سچ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، مگر اب بھی جیسے یقین نہیں آتا کہ ہمارے پیر و مرشد یہاں ساؤتھ افریقہ تشریف لائے تھے. اللہ ہمارے پیر و مرشد کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ تابع تک ہمارے سر پر قائم دائم فرمائے. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہر روز 2 درس دوں گا یا سنوں گا. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. انشاءاللہ دعا کرنا ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت مل جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. حاجی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ بھی باپا سے دور ہو، میں بھی باپا سے دور ہوں. جو حال ہوگا وہ حال ہوگا. باپا ہمارے قریب ہیں. دعا کریں میری بھی یہ کیفیت بن جائے. میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس. حاجی صاحب باپا جان کی ان اناؤنسڈ اور اچانک تشریف آوری ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. باپا کی آمد کی خبر پر اسلامی بھائیوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے. ایک اسلامی بھائی نے کار کے 2 ایکسیڈنٹ کر لیے. کئی اسلامی بھائی اپنے کو دانت کاٹ کاٹ کر فیل کرتے تھے کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے. اور کچھ اسلامی بھائی ایسے تھے جو یعنی جذبات پر قابو نہیں پا سکے اور گھنٹوں تک روتے رہے. اور عوام و خواص خصوصاً علماء کرام یہ سوال بار بار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا. حاجی صاحب الحمدللہ مجھے کئی بار باپا کی صحبت نصیب ہوئی ہے.
لیکن اتنا قریب سے باپا کو پہلی بار دیکھا. باپا ہر وقت تربیت فرماتے ہیں، علم دین کے موتی لٹاتے ہی رہتے ہیں. حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے معاملے میں باپا کی گہری نظر قابل رشک. اور آج کے دور میں ایسے افراد آلموسٹ نظر نہیں آتے. دنیا اور دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی یہ ہمارے باپا کا ترہ امتیاز ہے. ساؤتھ افریقہ خوبصورت ملک ہے، دنیا بھر سے لوگ یہاں پر سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں، لیکن باپا کو ہم نے ایسا پایا کہ انہیں خوبصورت نظاروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ باپا پر صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ سارے مسلمان نیک ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، اسلام کا بول بالا ہو جائے. پاپا کو میں نے مسلمانوں کا بہت زبردست خیر خواہ پایا. اور باپا کے قفل مدینہ کے کیا کہنے. ایسا پورٹ پر دیکھ کر کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نابینا شخص کسی کے سہارے سے اور رہنمائی سے چل رہا، بالکل نہ ادھر نہ ادھر، کسی طرف دیکھنا بالکل آپ کی وہ عادت میں نہیں. اور پھر باپا کی ملاقاتوں کی کیا کہنے. ملن ساری، ہر آنے والے کا اس کی شایان شان خیر مقدم، علماء اکرام سے محبت، ان کا احترام، اپنے مریدوں اور اہل محبت کی دل جوئی، بلکہ ہر اسلامی بھائی کی دل جوئی. یہ میں نے باپا میں دیکھی کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. حاجی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ باپا کے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو باپا نے فرمایا کہ میں اپنے مریدین اور اہل محبت سے ملے بغیر کیسے چلا جاؤں. اس باپا نے فرمایا کہ اس میں رسک ضرور ہے، لیکن میں تو سب سے مل کر جاؤں. اور پھر باپا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ملوں گا تو ان کا دل دکھے گا، اور ملوں گا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا. And we South Africans, we say, thank you very much, Papa Jan. You came to our country and you blessed us with your mulaqat. آپ یہاں تھے تو یہاں بہار آ گئی تھی، آپ تشریف لے گئے، سب سنا سنا. باپا آپ پھر تشریف لائیے، نہ صرف ساؤتھ افریقہ بلکہ پوری دنیا کو نواز دیجیے. دنیا بھر کے مسلمان باپا آپ سے بہت محبت، اور آپ کی زیارت کے ان کی آنکھیں ترس رہی ہیں. باپا آپ نے مختلف ملکوں کے سفر کے حوالے سے فتح باب کر ہی دیا ہے، تو چل مدینہ کا دروازہ کھول دیجیے. آپ معیت میں، اپنی صحبت میں حج کرنا چاہتے ہیں. ہزاروں عاشقان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے حاضری دینا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. میری صاحب کیا کہنے، ماشاءاللہ. الحمدللہ باپا کی تشریف آوری کی وجہ سے مدنی کاموں میں واضح ترقی ہوئی ہے. اسلامی بھائی کی مزید کوششیں فرما رہے ہیں اور باپا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سٹرگل جاری و ساری رہے گی. اور آخر میں اپنی طرف سے اور یہاں پہنچنے والے تمام عاشقان رسول کی طرف سے باپا کو دعوت دیتا ہوں اور خاص کرتا ہوں کہ آپ اہل و عیال ساؤتھ افریقہ مستقل تشریف لے آئیں، یہاں رہائش اختیار فرما لیں اور یہیں سے اپنے سارے مدنی کام کریں. اے کاش کہ ایسا ہو جائے. آمین. جی حاجی صاحب، میں نے جو میرے دل میں باتیں تھیں، معروضات تھیں، وہ میں نے عرض کر دی. جزاک اللہ. ماشاءاللہ بڑا جامع پیارا کلام کیا.
سبحان اللہ. امید ہے باپا سن رہے ہوں گے اور ہمارے جی مجھے امید ہے باپا سن رہے ہوں گے اور ہماری درخواست کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ایسا ہو کہ باپا ہماری اس وقت کی یہ جو آپ کی جو کیفیات و تمنا التجائیں یہ آپ بظاہر ایک مدنی چینل کے سامنے بیٹھ کر سن اور دیکھ رہے ہوں، اس کا میں علم تو نہیں رکھتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی کیفیتیں امیر سنت تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ساؤتھ افریقہ والوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. آپ کو امیر سنت کا مکتوب بھی تشریف لایا ہے. جی حاجی صاحب مکتوب تشریف لایا، کل اجتماعات میں پڑھا بھی گیا تھا الحمدللہ. وہ کیا لکھا گیا اگر وہ بھی بیان ہو جائے؟ انشاءاللہ حاجی صاحب میں انگلش میں حاجی باپا کا مکتوب جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، پھر جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی انشاءاللہ جیسے حکم ہوگا میں پیش کر دوں گا. جی باپا کی تحریر پہلے آپ پہلے اردو میں جو باپا نے لکھا ہے نا وہ پڑھ دیں. ٹھیک ہے حاجی صاحب میں وہ پیش کرتا ہوں کہ ہماری اردو سمجھنے والے اسلامی بھائیوں کو بھی اندازہ ہو کہ امیر سنت نے ان کا کس انداز سے شکریہ ادا بھی کیا اور کس طرح ان کو نیکی کی دعوت بھی پیش کی. اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کے یہ مدنی پھول صرف ساؤتھ افریقہ والوں کے لیے نہیں ہے. میرا آپ سے مدنی التجا ہے، اس وقت دنیا میں جہاں جہاں دعوت اسلامی والے دیکھ اور سن رہے ہیں اجتماعی طور پر انفرادی طور پر، امیر علیہ سنت نے جو ساؤتھ افریقہ والوں سے توقعات وابستہ کی ہیں وہ توقعات پاکستان سمیت دنیا کے ہر دعوت اسلامی والے سے وابستہ کہی جا سکتی ہے. لہذا اسے ہر اسلامی بھائی اس انداز سے سنیں کہ یہ امیر علیہ سنت گویا کہ مجھ سے براہ راست ارشاد فرما رہے ہیں. جی حمیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رفیع عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی میزبان عطار میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے ابو مشتاق حاجی محمد اسلم فیضو خوشتری سلمہ القوی اور دعوت اسلامی ساؤتھ افریقہ کے جملہ ذمہ داران کی خدمتوں میں تبلیغ دین کی خاطر طائف میں زخمی ہونے والے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خون آلود نعلین مبارکین کی یادوں سے مالا مال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال. راہ خدا میں پتھر کھائے خون میں نہائے طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے بعض علاقوں میں لوڈیم، پٹوریا، جوہنسبرگ اور صوفی نگر دربن میں مختصر سی حاضری کی سعادت ملی. 23 جمادی الاخری تا یکم رجب المرجب 1435 بمطابق 22 تا 29 اپریل 2014 سفر کی ترکیب رہی. انشاءاللہ عز و جل ساؤتھ افریقہ والوں کی مہمان نوازی اور خدمات یاد رہیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مع خاندان جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرمائے، آمین. لوڈیم کا مدنی مشورہ مدینہ تھا. تیاری کے لیے ایک دن سے بھی کم وقفہ ملنے کے باوجود فیضان مدینہ جوہنسبرگ کے اندر ہونے والا عظیم الشان مدنی مذاکرہ 100 کروڑ کی تعداد اچھی خاصی تھی اور کافی پرسوز ماحول میسر آیا. صوفی نگر دربن کا اجتماع، ملاقاتیں، سحریاں اور افطاریاں بھی یادگار تھیں. آن کی آن میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول کا جمع ہو جانا اس حسن زن کا باعث ہے کہ آپ حضرات نے یہاں خوب کوششیں کی ہیں اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں اسلام کا جذبہ بیدار کیا ہے. بے شک یہ فطری امر ہے کہ جب باہر ملک سے کوئی مبلغ یا مدنی قافلہ آتا ہے تو جوش و خروش پیدا ہوتا ہے.
ایسے مواقع پر مقامی ذمہ داران میں سے کامیاب ترین ذمہ دار وہی ہوتا ہے جو آ جانے والے اس عارضی جوش و خروش سے دین کے مدنی کاموں کا مستقل فائدہ اٹھا لے۔ لہذا تمام ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے کہ موقع غنیمت جانتے ہوئے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کی دھومیں مچا دیجیے۔ بالخصوص ہفتہ وار اجتماعات کے شرکاء، مدرسۃ المدینہ بالغان، مدنی قافلوں، مدنی انعامات کے عاملوں، فیضان سنت کا درس دینے والوں وغیرہ کی تعداد میں اچھا خاصا اضافہ فرما دیجیے، اور میری دلجوئی کے لیے مجھے خوشخبریاں میل کیجیے۔ یاد رہے ماہ رمضان المبارک 1435 کے 30 روزہ اعتکاف کے لیے 313 عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی لانے کا ہدف آپ نے پورا کرنا ہے۔ زہ نصیب اسی میں سے 12 دن کے مدنی قافلے اور 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے لیے بھی اسلامی بھائی عطا ہو جائیں۔ الحمدللہ مجھے ساؤتھ افریقہ میں بھی سنتوں کی بہاریں دیکھنے کی تڑپ ہے، لہذا سچ پوچھو تو مجھے آپ سب کی تشریف آوری کا ابھی سے انتظار ہے۔ یا اللہ میرے ساؤتھ افریقہ کے دیوانوں کے دیدار سے رمضان المبارک میں مجھے محروم نہ کرنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ہمیں بے حساب بخشے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الموت۔ تمام مبلغین و مبلغات یہ ذہن میں رکھیں کہ مدنی کام صرف نرمی سے ہی کرنا ہے۔ جہاں آپ نے سختی کی، خواہ وہ مدنی کام کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اور غصے میں کسی کو جھاڑا، بس سمجھو کہ کام خراب ہوا، سامنے والے کا دل دکھا اور گناہوں کا دروازہ کھلا۔ عاجزی کے پیکر بنے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بلندی سے سرفراز ہوں گے۔ اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھیں گے تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی شاید جاتا رہے۔ محبت کرنا سیکھیے، محبت ملے گی۔ ہر حال میں نمازوں کی پابندی کیجیے، اور ہو سکے تو انفرادی کوشش کے ذریعے روزانہ کسی ایک بے نمازی کو نمازی بنائیے۔ الموت۔ گزشتہ ہفتے 5 رجب المرجب 1435 ہجری مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں بشمول گھر درس روزانہ 2 درس فیضان سنت دینے یا سننے کی بھرپور ترغیب دلائی گئی۔ الحمدللہ کئی اراکین شورا کے بھی 2 درس روزانہ دینے یا سننے کی نیتوں کے پیغامات موصول ہوئے۔ خصوصاً ایک رکن شورا نے روزانہ 4 درس کی میں ذرا پیج بدل رہا ہوں، نیت کا SMS بھیج کر قلب اتار کو ٹھنڈا کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے ذمہ داران کی طرف سے تاحال مجھے کوئی نیت موصول نہیں ہوئی۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ 2 درس دینے یا سننے کی نیتیں کیجیے۔ ان میں روزانہ ایک گھر درس ہونا ضروری ہے تاکہ گھر میں مدنی ماحول بنایا جا سکے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کی خدمت میں مدنی التجا ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ نماز کے احکام، فیضان سنت جلد اول، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا 12 ماہ کے اندر مطالعہ کر لیں۔ اگر اس کی نیتیں مجھے ملیں گی تو دل خوش ہوگا اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یاد رہے ہر سال شعبان المعظم میں فیضان رمضان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی کر لیجئے۔ اعتکاف کے لیے آنے والوں کو فیضان رمضان میں شامل فیضان اعتکاف غور سے پڑھ لینا ضروری ہے۔ میں آپ سب کو اپنے ایمان پر گواہ کرتا ہوں اور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ نیز نہایت لجاجت کے ساتھ عرض ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا یا چھوٹے سے چھوٹا جو بھی حق میں نے آپ کا ضائع کیا وہ معاف فرما دیجئے۔ اگر ملاقات وغیرہ کے دوران میرے کسی بھی انداز سے آپ کا دل دکھ گیا ہو تو مجھے معافی
خیرات دے دیجئے. میں اور توبہ کرتا ہوں. آپ سب کی خدمات میں مدنی التجا ہے کہ میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیے. نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سرخی ہے، اور اس سرخی کے بعد امیر اہل سنت لکھتے ہیں، نیکی کی دعوت صفحہ 62 پر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکی کی دعوت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے. اگر راہ چلتے بلکہ دوران سفر بھی موقع ملتا تو نیکی کی دعوت ارشاد فرماتے. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن بشار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ میں فسوی علیہ رحمت اللہ القوی کے ہمراہ ملک شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص لپک کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، بے شک شب و روز کا جلد جلد آنا جانا آپ کے بدن کے گھلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر دم موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا پتہ دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائی، آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے، نیز یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ آپ کا پروردگار عز و جل آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے. اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے. آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ. اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ان قریب سمجھ میں آ جائے گی. جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر ندامت تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. یہ فرما کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور وہ شخص بھی جذبات تاثر سے رونے لگا. راوی کہتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا، یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے. مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دیں اے تاجدار حرم یا الہی. جو ناراض تو ہو گیا تو کہیں کا رہوں گا نہ تیری قسم یا الہی. مدنی التجا، ممکن ہو تو یہ مکتوب ہر ذمہ دار اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو پہنچا دیا جائے. اس جہاں تک ممکن ہو ساؤتھ افریقہ کے ہر ہفتہ وار اجتماع میں پڑھ کر سنایا جائے. الموت 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 والسلام مع الاکرام. کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے، کچھ بھی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. طالب غم مغفرت اور پاپا کی دستک. ماشاءاللہ حمیدی صاحب، آپ نے اردو میں ہمیں یہ مکتوب پڑھ کر سنایا. یقیناً اس میں ہم سب کے لیے سبق کے، نصیحت کے اور عبرت کے کئی مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن لوں، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آگے جو امیر سنت کے سفر کے مناظر ہیں، پہلے کچھ وہ مناظر دکھا دیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبادلہ ہم آپ کو دوبارہ آپ کی زیارت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ، آپ نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. اب لائن پہ رہیے گا. آپ بھی دیکھیے کہ یہ جو سفر ہمارا جو ہوا پریٹوریا میں، جو مدنی مشورہ و اسلامی بھائیوں کا، اس کے بعد امیر سنت کی جو مصروفیت تھی، آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو وہ مصروفیت کے کچھ مناظر